سب کی ہوتی ہے لاپرواہی سے بال سنوارتے ہوئے وہ مزید اکڑ گیا۔ سب کی نہیں ہوتی۔ اچھا میری تو ہے۔ نام کیا ہے؟ زیبی نے دانت پیسے۔ کس کس کا بتاؤں؟ وہ مزہ لینے لگا۔ کتنی ہیں؟ زیبی کو غصہ آنے لگا۔ 2 4 6 سائم انگلیوں پر گنتے گنتے رک گیا۔ مطلب کالج میں جتنی لڑکیاں ہیں فرینڈز ہی تو ہیں۔ زیبی کی حالت پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ترس آنے لگا تھا۔ جس کی برتھ ڈے منا رہے ہو وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ زیبی مشکوک ہو گئی تھی۔ اب یہاں بیٹھ کر تو کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ سائم اسے غصہ دلا کر منانا چاہتا تھا۔ ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں بھی تو دیکھوں کون سی ایسی انوکھی فرینڈ ہے جس کے لیے اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ وہ جوش میں اٹھ کر تیار ہونے چل دی۔ جب سے سائم کالج گیا تھا اکثر ہی اپنے گروپ کی باتیں بتاتا جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ سب مل کر پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے۔ زباریہ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ بچپن سے اب تک لڑکی کے نام پر وہی سائم کی بیسٹ فرینڈ رہی تھی۔ سائم ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ بچپن سے دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں بلا تکلف آنا جانا تھا۔ یہ تعلقات رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تھے۔ تب ہی رادھا کی برتھ ڈے پر پارٹی آئی تو زباریہ سائم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ حالانکہ وہ نہ تو رادھا کو جانتی تھی نہ اس کے گھر والوں کو۔ بھروسہ تھا تو صرف سائم پر۔ یہ بھی پتہ تھا کہ گھر والے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے سہیلی کی سالگرہ کا بہانہ بنا دیا۔ پہلا جھوٹ جو گھر والوں سے بولا گیا۔ پہلی غلطی کرنے سے پہلے تہیہ کیا گیا کہ بس آخری ہے، مگر نہ وہ جھوٹ پہلا رہتا ہے نہ وہ غلطی آخری۔ کتنا خوبصورت گھر ہے! زباریہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ستائشی انداز میں دیکھا۔ گھر تو ان کا بھی خوبصورت ہی تھا مگر جدید طرز پر بنے اس گھر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ مراد کے فادر بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ سائم نے زباریہ کو دیکھا۔ جدید خوبصورت تراش خراش کے لباس اور میک اپ میں وہ خاصی بڑی لگ رہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ بچی بچی ہی لگتی۔ زباریہ کے قدم رک گئے۔ یہ مراد کا گھر ہے؟ سائم بھی رک گیا۔ ہاں، مگر برتھ ڈے تو تمہاری فرینڈ رادھا کی تھی۔ مراد کے گھر میں کیوں سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ مراد رادھا کا بھائی ہے۔ اب چلیں، سائم نے تحمل سے جواب دیا۔ اندر گلاس وال کے پاس کھڑے علی نے پکار کر سب کو جمع کر لیا۔ دیکھو سائم اکیلا نہیں آیا، کہیں اماں ابا کو تو ساتھ نہیں لے آیا؟ شہیر کو تشویش ہوئی۔ حالانکہ ان سب کی آپس میں فیملیز کے بھی تعلقات تھے۔ نہیں یار، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ علی، شہیر اور مراد جا کر شیشے سے چپک گئے۔ جوس پیتی طوبیٰ نے رادھا کو دیکھا۔ سائم کی گرل فرینڈ؟ اس نے کبھی ذکر تو نہیں کیا۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت ہے، سائم کی ٹکر کی ہے، شہیر نے تبصرہ کیا۔ زباریہ کھڑی تھی۔ اب چلو یار، یہیں کھڑی رہو گی؟ سائم نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ پہلی بار ہیل پہنی تھی زیبی، توازن کھو کر گرنے کو ہی تھی کہ اس نے سنبھال لیا۔ پرفیکٹ سین۔ شہیر کے موبائل کا کیمرہ چمکا اور منظر کو قید کر لیا گیا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ویسے ہی دھکا مار کر گرا دو۔ زباریہ سنبھل کر دور ہوئی۔ تب ہی وہ سب لوگ باہر آ گئے۔ تعارف ہوا۔ زباریہ کو وہ سب اچھے لگے، ملنسار اور ہنس مکھ۔ بس زباریہ کی وجہ سے دیر ہو گئی، سائم بتا رہا تھا۔ میری وجہ سے؟ خام خواہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ زیبی کو برا لگا تھا۔ میں تو کب سے تمہارے گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ہاں تو 100 قسم کے بہانے بنانے پڑے، دانیال بھائی کے جانے کا انتظار کرنا پڑا۔
تو نہ بناتی بہانے۔ لڑنے کا موقع تو نہیں تھا مگر دونوں شروع ہو گئے۔ رادھا اور طوبا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، کیوٹ لگ رہے تھے۔ بہانہ نہ کرتی تو وہ تمہارے ساتھ یہاں آنے دیتے؟ نادانستگی میں زیبی نے خود ہی پول کھول دیا تھا۔ رادھا کو مداخلت کر کے یاد دہانی کروانا پڑی کہ وہ اس کی برتھ ڈے میں آئے ہیں۔ وہ شام زیبی کے لیے ایک یادگار شام تھی، ایک نیا تجربہ، ایک نیا احساس۔ اس نے تمہیں پہلی بار آئی لو یو کب بولا؟ لڑکے سوئمنگ میں بزی ہو گئے تو طوبا نے اچانک سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ زباریہ پزل ہو گئی۔ جو احساس خود سے بھی چھپا رکھا تھا وہ طوبا کیسے جان گئی؟ رہنے دو، دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ واقعی؟ زباریہ کے پاؤں زمین سے اٹھے، وہ بنا پنکھ کے اڑان بھرنے والی تھی۔ واقعی سائم بھی؟ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ تولیے سے بال خشک کرتے سائم کے ہاتھ رکے۔ اس نے ناگواری سے شہیر کو دیکھا۔ شکر ہے لڑکیاں گھر کے اندر چلی گئی تھیں۔ تم سے کس نے کہا وہ میری گرل فرینڈ ہے؟ اچھا، اب ہم سے چھپاؤ گا بیٹا؟ شہیر کا لہجہ سائم کو اپنے اندر غبار سا اٹھتا محسوس ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر میری سیٹنگ کروا دے۔ شہیر نے کمینے پن کی حد کر دی تھی۔ مراد نے بوکھلا کر دونوں کو دیکھا۔ شٹ اپ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ سائم غرابہ، تو میں کون سا ویسا لڑکا ہوں؟ شہیر نے تولیہ کرسی پر اچھالا۔ کروا دے یار، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ شہیر کا ہاتھ سائم کے کندھے پر آیا اور سائم کا اس کے منہ پر، وہ بھی مکے کی شکل میں۔ وہ ٹائم پاس ٹائپ لڑکی نہیں ہے۔ رہنے دو، ابھی اشارہ کروں تو یہ لڑکی میرے ساتھ دوستی کو تیار ہو جائے۔ زباریہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا، میں ایسی لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایسی لڑکی؟ سائم اس پر پل بڑھا۔ شور سن کر لڑکیاں بھی بھاگی آئیں۔ علی اور مراد نے بمشکل دونوں کو الگ کیا تھا۔ اسے سمجھا دینا، آئندہ ایسی بات کی تو دانت توڑ دوں گا۔ چلو زیبی۔ سائم اس کو دھمکیاں دیتا زیبی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور تمہاری زیبی کو بھی، شہیر نے زمین پر تھوکا۔ برسوں کی دوستی منٹوں میں ملیا میٹ ہوئی۔ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ آخر اکتوبر کی خنکی میں رادھا کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ کہیں رات کی رانی ہلکا سا مسکرائی۔ زبیریہ نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے۔ کیا واقعی ہمیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ گال دہک رہے تھے۔ اس نے ہاتھ ہٹا کر گود میں رکھے، عقب میں ٹیک لگا کر تاروں بھرے آسمان سے شکوہ کیا۔ لیکن اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، الٹا سارا رستہ مجھ سے لڑتا آیا ہے۔ سائم کی باتیں یاد کر کے وہ بدمزہ ہو گئی۔ گھر والوں سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہیر کا سارا غصہ زیبی پر اترا تھا۔ کسی پر تمہارا امپریشن اچھا نہیں پڑا۔ میں نے کہا تھا مجھے ساتھ لے کر آؤ۔ زیبی کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اوکے فائن، ساری غلطی میری ہے۔ سائم نے غصے میں ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سائم سے بات نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ میں سارا راستہ زیبی کو ڈانٹتا آیا ہوں، وہ بھی ناراض ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا سائم علی سے بات کر رہا تھا۔ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زیبی سے دوستی ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہماری طوبا اور رادھا سے دوستی نہیں ہے؟ ان کی بات الگ ہے یار۔ سائم جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔
ان کی بات کیوں الگ ہے؟ علی نے تعجب سے پوچھا، پھر خود ہی چونک گیا۔ بات سن، تو اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں یار، سائم گڑبڑا گیا۔ یقیناً یہی بات ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، ورنہ تجھے اتنا برا کبھی نہ لگتا۔ صرف محبت میں دل چاہتا ہے کہ محبوب کو 7 پردوں میں چھپا لے، کوئی ہمارے سوا اسے دیکھے بھی نہ۔ ایک بار اپنے اندر جھانک، جن سوالوں کے جواب باہر نہیں ملتے، ان کے جواب ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ ذرا دل کا دروازہ تو کھول، کہیں پرنسس اندر تو چھپ کر نہیں بیٹھی۔ علی جیسے جوش میں بولتا چلا گیا۔ گمسم سا سائم اپنے اندر کھلتے دروازے دیکھ رہا تھا۔ ہر دروازہ ایک آئینہ تھا، اور ہر آئینے میں ایک ہی شبیہ۔ وہ پرنسس کہاں تھی؟ وہ تو کوئین آف دی ہارٹ تھی۔ سائم بے خبری میں ہی زیر ہو گیا تھا۔ وہ بہت پودوں کو پانی دے رہا تھا، اور ایک ہی کام تھا جو وہ اتنا مگن ہو کر کرتی تھی۔ گیٹ سے اندر آتے سائم کو روک کر اسے دیکھا۔ سفید ٹراؤزر اور گلابی پھولوں والی شرٹ میں ملبوس زیبی پر کتنی تتلیوں کا گمان ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر زیبی نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بے ساختہ مسکان اس کے لبوں پر کھلی، پھر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ ہو نہ ہو میں تو بات بھی نہ کروں۔ سائم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زباریہ پزل سی ہو گئی۔ دیکھ ہی اس طرح رہا تھا۔ حد ہو گئی یار، مجھے پہلے یہ احساس کیوں نہ ہوا؟ وہ بڑبڑایا۔